अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो वेनेज़ुएला की सूरत हाल ही है, जहाँ पे सदर ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि वो वेनेज़ुएला को खुद चलाएंगे, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि तमाम तेल के ज़खायर का इंतज़ाम भी अमरीकी हुकूमत और अमरीकी कंपनियां खुद संभालेंगी। मगर वेनेज़ुएला के अंदर सूरत हाल तब्दील हुई है और वेनेज़ुएला की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने इंतज़ाम संभाल लिया है मुल्क का इस वक्त, और अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन गई है। ये किस तरफ जाएगी इसके ऊपर तफसील से हम बात करते हैं। मैं जिन मौज़ूआत पर दीगर मौज़ूआत पर बात करना चाह रहा हूँ उसमें जो मैंने कल एक आपको तारीखी हवाले बताए कि अमेरिका ने माजी में इन इन मुल्कों के ऊपर चढ़ाई की, उस हवाले से लोगों ने एक मुख्तलिफ तरह के सवालात पूछे मेरे से। तो मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा कि क्या ये जो माजी में हमले किए गए थे क्या ये जस्टिफाइड थे। ऑब्वियसली जस्टिफाइड तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अमूमी तौर पे गुफ्तगू में सिर्फ एक साइड की बात करती है और दूसरी साइड की बात करती है। क्या बाज़ मुल्कों में डिक्टेटरशिप्स वाक़यातन थी? क्या वो बहुत जालिम डिक्टेटर थे? क्या अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किसी मुल्क के अंदर तमाम हदें पार कर जाएं फिर भी किसी दूसरे मुल्क को या किसी इदारे को उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए? ये चंद, मैं चूँकि इंटरनेशनल अफेयर्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर अपनी राय नहीं दूंगा, लेकिन चंद सवालात आपके साथ मिलकर उठाने की कोशिश करूंगा जिसका जवाब आप भी तलाश कीजिएगा और मैं भी तलाश करूंगा। और यकीनन हम ये पहलू भी डिस्कस करेंगे कि क्या इन मुल्कों पे हमले, जैसा कि माजी में आपको पता है इराक पे, अफगानिस्तान पे, लीबिया पे या जो दीगर ममालिक पे हमले किए गए, क्या वाहिद मकसद मादनियात और खुसूसन तेल था? इसके ऊपर भी हम यकीनन बात करते हैं, लेकिन वेनेजुएला की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। सदर ट्रंप की एक बड़ी ख़ास बात है जो सामने आई कल भी, कि वो खुल के बात करते हैं। जब भी अमेरिका माजी में किसी भी ऐसे मुल्क पे हमला करता था जहाँ पे मादनी वसाइल बहुत ज़्यादा होते थे, सामने चाहे जो भी इल्ज़ाम हो दहशतगर्दी का या दहशतगर्दी में इन्वॉल्वमेंट का, लेकिन उन तमाम ममालिक में किसी ना किसी हवाले से जो माइंस एंड मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल या ऑयल बड़ी तादाद में मौजूद होता था। तो जब भी हमला किया जाता था तो जो अमेरिका है और वाशिंगटन है वो इल्ज़ाम लगाता था दहशतगर्दी के हवाले से और टेररिज्म के एक्सपोर्ट के हवाले से। लेकिन जो एक्सपर्ट्स थे ज़्यादातर वो ये कहते थे कि नहीं, अमेरिका का वाहिद मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ तेल के ज़खायर के ऊपर कब्जा करके, मादनी वसाइल के ऊपर कब्जा करके उनको हासिल करना और अमेरिका में लेके जाना, जो कि पिछले 300-400 साल तारीख के अंदर जितनी भी कॉलोनियल पावर्स रही हैं उनका असल ऑब्जेक्टिव तो बहरहाल यही होता था। डिटेल में अगर जाएँ, तफसीलात में जाएँ तो फिर आप जाके देख सकते हैं कि किसने तेल या मादनी वसाइल निकाले भी सही और कोई थोड़ा बहुत वहाँ पर काम भी किया डेवलपमेंट के हवाले से, और किसने सिर्फ वसाइल निकाले और कोई काम नहीं किया। ये एक अलहदा डिबेट हो सकती है। फिर वो आज़ादी, खुद मुख्तारी, खुदी और इंडिपेंडेंस और गुलामी वो अलग बहसें हैं। मैं सिर्फ जो टू द पॉइंट रहकर जो मौजू है उसी पे रहूँगा कि सदर ट्रंप ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कह दिया कि ये जो मुल्क है इसके ऊपर जब हम कब्जा कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम वहाँ पे अपनी मर्जी के कोई वेनेजुएला के अफराद पर मुश्तमिल लोगों पे एक हुकूमत बना देंगे जिस तरह के माजी में होता है। उन्होंने कहा हम खुद चलाएंगे वेनेजुएला का निज़ाम, और वो मज़ीद खुले और मज़ीद खुलकर उन्होंने ये कहा कि वो तेल के जितना भी सिस्टम है उसका इंतज़ाम भी खुद संभालेंगे। अमरीकी कंपनियाँ वहाँ जाएंगी, वो इन्वेस्टमेंट करेंगी और वहाँ से जो है वो दौलत जो है वो निकालेंगी। एक फिक्रे में अगरचे सदर ट्रंप ने ये कहा कि वो जो दौलत निकलेगी, जो तेल निकाल के बेचा जाएगा, वो उससे जो पैसा हासिल होगा वो वेनेजुएला के अवाम पे लगेगा। एक फिक्रे में ये कहा, मगर फिर एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो पैसा जो है वो हम अमेरिका लेकर आएंगे और वो रीइंबर्समेंट होंगी उन लॉसेस की जो कि वेनेजुएला की वजह से अमेरिका को नुकसानात मादी में पहुंचे। ये वो उसी तनाज़ुर में बात कर रहे हैं जो कि वो इल्ज़ाम उनका मेन ड्रग्स के हवाले से है। और ड्रग्स के हवाले से साफ ज़ाहिर है, मैंने कल भी अर्ज़ किया कि ड्रग का मामला बहुत संजीदा है। बहुत से ममालिक लैटिन अमेरिका के इसके अंदर मुलव्वस हैं। अगरचा वेनेजुएला का रोल जिस तरह अमेरिका कहता है उस तरह से नहीं है, उतना डीप नहीं है, और जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं मैनहट्टन की अदालत के अंदर भी, ये भी कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ना तो इल्ज़ामात हैं और ना ही इनके कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। बहरहाल अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने अपने मुकम्मल कब्जे का ऐलान कर दिया और ये आपने देखा। लेकिन अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी आप देख रहे होंगे कि
जो डेल्सी रोड्रिगेज हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ वेनेजुएला ने कहा है कि आप सदर के ओहदे का इख्तियार संभालें, चार्ज संभालें। और जो उन्होंने फौरी तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रोड्रिगेज ने, उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका के सदर ट्रंप के बयान को मुस्तरद करती हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो निकोलस माडुरो हैं वही वेनेजुएला के सदर हैं, उनको फौरी तौर पर आज़ाद किया जाए, रहा किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा बड़े वाज़ेह अंदाज में डेल्सी रोड्रिगेज ने कि वो तेल के कुओं का और तमाम मादनी वसाइल का निज़ाम खुद संभालेंगे। जो वेनेजुएला के लोग हैं, जो वेनेजुएला की हुकूमत है, और किसी भी सूरत में किसी दूसरे मुल्क को इन वसाइल का इस्तेसाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बड़ा अहम बयान है और इससे पूरी सूरत हाल जो है वो कन्फ्यूजन में चली गई है। जो सदर ट्रंप ने कल दावा किया था कि हम निज़ाम संभालेंगे और हम जो एक्सप्लॉइट करेंगे जो तेल के कुएं हैं, जो तेल के ज़खायर हैं, खुसूसी तौर पर वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर तेल के मौजूद हैं। शायद पूरी दुनिया की जो प्रोडक्शन उसका 20% आप कह लें कि वो वेनेजुएला के अंदर है, ये कहा जाता है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, मैंने कल की कोई रिपोर्टिंग पढ़ी है, लेकिन बहरहाल बहुत बड़े ज़खायर हैं, इसमें कोई शक नहीं। इन तमाम ज़खायर के बावजूद वेनेजुएला कोई स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है। तो ये एक बड़ी समझने वाली बात हमारे कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर है, लेकिन इसके ऊपर हम पहले भी बात करते रहे, बाद में करेंगे। अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आप कह लें कि एक खतरे के सर्कल में दाखिल हुई है, जहां पे साफ ज़ाहिर है कि अगर सदर ट्रंप अपनी बात पूरी करने पे आ जाए, अगर अमेरिका चाहे कि जो सदर ट्रंप ने कल ऐलान किया है उसके मुताबिक वेनेजुएला का निज़ाम अमेरिकी बराह रास्त संभाल ले एटलीस्ट कुछ अरसे के लिए, कुछ सालों के लिए, तो उसके लिए अमेरिका को मज़ीद वहाँ पे कार्रवाई करनी होगी, शायद फौजी ऑपरेशन करना होगा, जिसके नतीजे में बहुत सी जाने जाने का एहतमाल हो सकता है। ये खदशा मौजूद है। इसका मतलब यही हुआ कि हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यह है मज़ीद गरीबों का खून बहेगा, मज़ीद लोग कत्ल किए जाएंगे तेल के लिए, या जिस भी उसको आप नाम दे लें। जो इल्ज़ाम अमेरिका का है वो ड्रग ट्रेड के हवाले से है। ड्रग ट्रेड, जैसा मैंने अर्ज़ किया, कि एक रियलिटी है, लेकिन वेनेजुएला का उसके अंदर कितना किरदार है, कितना नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। और यकीनी तौर पे जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है, जब अदालती कार्रवाई आगे चलेगी, जो शवाहिद पेश किए जाएंगे उसकी रोशनी में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस मौजू से अगले मौजूआत की तरफ चलने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे अर्ज करूँगा, कनेक्ट करूँगा कि मैंने जो डिबेट देखी है, जो डिस्कोर्स देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे वो एक इमोशनल डिस्कोर्स नज़र आया है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो निकोलस हैं प्रेसिडेंट, जिनको गिरफ्तार करके लाया गया है अमेरिका, किडनैप करके लाया गया है अमेरिका, लोग उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कर रहे हैं, नज़रियाती बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कि पूरी पिक्चर ज़रूर दिखाई जानी चाहिए, बात ज़रूर होनी चाहिए। कभी भी कोई भी सेन पर्सन किसी एक ताकतवर मुल्क के किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमले और फिर उसके ऊपर पावर सीज करने या उसके ऊपर कब्जा कर लेने को जस्टिफाई नहीं कर सकता। जब एक वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन है, जब एक इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, कोई भी इसको नहीं कर सकता। जब ये बात है तो हम सिर्फ इसी बात तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं करते? जब एक सच्ची बात है, एक असूल की बात है, हम नजरियाती बुनियादों की वजह से अपने आर्गूमेंट को फैलाते क्यों हैं और फिर हमें झूठ शामिल करना पड़ता है। जैसा मैंने बहुत से लोगों को जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस, जिनको गिरफ्तार किया गया, मैंने उनकी तारीफें करते हुए भी देखा। बात यह है कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये इंसान एक करप्ट पॉलिटिशियन ही नहीं, एक बहुत ही आप कह लें कि एक्सट्रीम किस्म का एक डिक्टेटर, एक इंतहाई जालिम और एक इंतहाई जाबर शख्स था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये बात कह देने से अमेरिका का जो हमला है वो जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन इस बात को बदलकर एक झूठ की सूरत में बयान करना ये भी गलत बात है। यकीनी तौर पर दोनों पहलू दिखाए जाने चाहिए, लोगों को हर सूरत में दिखाए जाने चाहिए। इससे बेहतरी होती है सच बोलने से, इससे कुछ गलत नहीं होता। हमारा अगला मौजू यही है कि अमेरिका ने माजी में जहां पे भी हमले किए
اور وہ زیادہ تر ڈکٹیٹرشپس تھیں. ہم نے یہ دیکھا گلف کے اندر، خصوصاً اگر ہم 1990s کی گلف وار ہی لے لیں، اس کے اندر عراق کے اوپر حملہ کیا، اور اس حملے کے دوران میں پاکستان کے اندر صاف ظاہر ہے کہ عراق اور خصوصاً جو عراق کے لیڈر تھے صدام حسین بہت مقبول ہوئے. ہم اس نسل میں سے ہیں کہ جب ہم جیسے لوگوں کے جو گھروں میں ڈرائنگ رومز کے اندر جو ہے وہ صدام حسین کی اور ہمارے علامہ شاہ احمد نورانی وہ ان کو مل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، تو ان کی وہ تصویر لگی ہوئی ہے. ڈرائنگ روم تو میں ویسے کہہ گیا، میرے منہ سے نکل گیا، ہم اسے گھر میں بیٹھک کہتے ہیں اس کمرے کو. تو وہ اس طرح کی تصویریں لگی ہوتی تھی، اور یہ پاکستانی خصوصاً وہ والی جو نسل ہے وہ بڑا سمجھتے تھے کہ جی صدام حسین بہت بڑا ایک لیڈر ہے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اور وہ امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے. دیکھیں حقائق بہرحال یہ ہیں، کسی کے حق یا مخالفت، امریکہ کے حق یا مخالفت کی بات نہیں ہے. اگر ہم کسی بھی حوالے سے امریکہ کے کسی قدم کو غلط بھی کہہ رہے ہیں، جو کہ 100% غلط تھا، 100% غلط تھا، اس صورت میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم صدام کو ایک عظیم ہیرو کے طور پہ پینٹ نہیں کر سکتے. یہ بڑی اہم بات ہے. ایک ڈکٹیٹر، ایک ظالم ڈکٹیٹر جو کہ لوگوں کو صرف اختلاف کی بنیاد پہ قتل کر دیتا ہو، جو کہ اپنے مخالفین کو بدترین طریقے سے قتل کروا دیتا ہو، چاہے وہ لیبیا کے معمر قذافی ہوں، چاہے وہ عراق کے صدام حسین ہوں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ جو ایموشنل ڈسکورس ہے، جو جذباتی اور نظریاتی بنیادوں کے اوپر تاریخی حقائق کا فیصلہ کرنا ہے، یہ آپ کو غلط نتیجے پر لے کے جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ الٹیمیٹلی دوسرے کا نیریٹو جو ہے وہ پریویل کرتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ ڈکٹیٹر تھے تو امریکہ نے حملہ کر کے درست کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے، لوگوں کو بیسک ہیومن رائٹ میسر نہیں ہے، تو کوئی دوسرا ملک جو ہے اس کے اوپر چڑھ دوڑے؟ نہیں. بالکل میں اس اصول سے قائل ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر تبدیلی ہمیشہ انڈیجنس موومنٹ سے آتی ہے، اس کے لوگوں کے خود جاگنے اور اس کے اپنے لوگوں کے کھڑے ہو جانے اور ایک تبدیلی کے لیے کوشش کرنے کے بعد ہی آتی ہے. اس کے علاوہ وہ تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. امریکہ یا کسی بھی طاقتور ملک کے کسی ایسے ملک کے اوپر حملہ کر کے وہاں پہ اقتدار رجیم چینج کرنا بالکل کنڈیمنیبل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن تاریخ کو مکمل کانٹیکسٹ میں بیان کرنے کے لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ان ممالک کے اندر بدترین ڈکٹیٹرشپ تھی، اور اس کا بہت سارے ہمیں جو مینیفیسٹیشن ہے اب بھی نظر آتے ہیں. سو مچ تو ہم بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہمارے جذبات جو ہیں وہ گھومنے پھرنے لگتے ہیں جب سعودی عرب کا ذکر آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کی بدترین ڈکٹیٹرشپ سعودی عرب کے اندر ہے، اس کی بھی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے چند پڑھے لکھے لوگ یا صحافی سعودی عرب جاتے ہیں، چکر لگا کے آ جاتے ہیں، یا عمرہ حج کر کے آ جاتے ہیں، اور آ کے چند اچھی باتیں دیکھ کے اس کی مثالیں دیتے ہیں، اور تھوڑی سی ان کو جو تسکین بھی پہنچتی ہے مذہبی وجہ سے، ایک کنیکشن کی وجہ سے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پرماننٹلی رہتے ہیں، مختلف طرح کی جابز کرتے ہیں اور دوسرے ممالک سے آئے ہوتے ہیں، اگر ان کا کبھی کسی طرح کا معاملہ کسی لوکل عربی کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو جو ظلم ہوتا ہے، جو ظلم کی داستانیں رقم ہوتی ہیں، اس کی پھر مثال نہیں ملتی. اور صاف ظاہر ہے کہ جو رجیم کے خلاف لوگ کسی بھی طرح کی آواز اٹھاتے ہیں سعودی عرب کے اندر بھی، ان کا جو حشر نشر کیا جاتا ہے، اس کی بھی ہمیں کبھی بھی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں یہاں. سو مچ سو آپ کے سامنے جو جمال خاشقجی جی کا واقعہ ہوا تھا، کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ، حالانکہ وہ سعودی عرب سے بھی باہر تھے، اور ان کو بھیج کے مروایا گیا جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ رولر ہیں، ان کی طرف سے. تو اب یہ حقائق ہیں ان ممالک کے. اب ان حقائق کو آگے لے کر ہم اس بات کو کس طرف جا سکتے ہیں کہ کیا کسی ملک کے اندر، سوال جو میں کہہ رہا تھا میں اٹھاؤں گا، اور آپ اور میں مل کر اس کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر کوئی ڈکٹیٹر بیٹھا ہے اور وہ ہیومن رائٹ وائلیشن کی تمام حدیں پار کر رہا ہے، وہ بیسیوں لوگوں کو مسلسل مار رہا ہے، آپ کہہ لیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ مار رہا ہے، تو کیا پوری دنیا میں آس پاس کسی ملک کو ایسے ڈکٹیٹر کا ہاتھ نہیں روکنا چاہیے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ میں آپ کو جواب نہیں دے رہا، میں نہیں کہہ رہا روکنا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ اس پہ غور ضرور کریں کہ اگر کوئی ملک جو ہے وہ اس کے ایک ڈکٹیٹر آ کے بیٹھ گیا ہے، جس کو مطلب پاپولر سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے، عوام بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ صرف اپنے اختلاف کی بنیاد کے اوپر، ایسی صورتحال بھی ہے. بڑا اہم پوائنٹ نقطہ یہ ہے کہ ایسی پوائنٹ بھی ہے کہ اس ڈکٹیٹر جو کہ غاصب ہے، اس کا اقتدار
یا اس کا قبضہ ختم کرنے کی کوئی باقاعدہ تحریک یا کوشش بھی نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی وہ چن چن کے ان لوگوں کو جو اس کے فلسفے، اس کی سوچ سے متصادم رکھتے ہیں، ان کو ختم کر رہا ہے بہت سارے ممالک میں. مطلب ایون میں مطلب جب پچھلے دنوں میں ایران کا اور اسرائیل کا معاملہ تھا، ہم کھل کے ایران کے موقف کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن حقیقت آپ کو اور مجھے ماننی پڑے گی کہ اس کا اسلام سے یا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طریقے سے ایران ڈائسنٹ کو اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ کرش کرتا ہے، وہ بھی انبلیویبل لیول آف ایٹراسٹی اور مطلب جبر کا اس سے بڑا ہمیں مثال جو ہے پریزنٹ ورلڈ کے اندر نہیں ملتی. یہ فیکٹ بھی اپنی جگہ پہ ہے. تو اگر کبھی اس طرح کی صورتحال ہو تو کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے. میں نے آپ کو عرض کیا میں جواب نہیں دوں گا، لیکن یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کس لیول کی ایٹراسٹی. مطلب ڈکٹیٹر بیٹھا ہے، وہ 10 لاکھ بندے مار دیتا ہے، پھر بھی کسی کو نہیں آنا چاہیے مدد کے لیے. یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کے اوپر ضرور سوچا جانا چاہیے، اور اس کے اوپر یقیناً جو ایک ورلڈ آرڈر ہے اور آلریڈی جو ایک فریم ورک موجود ہے انٹرنیشنل لاء کا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ جوابات ہیں. صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی رول ہوگا تو وہ اقوام متحدہ کا، یونائٹڈ نیشنز کا ہوگا، جو کہ نہیں ہوتا، جو کہ چند بڑے طاقتور ممالک کی ایک رکھیل بن گئی ہوئی ہے اقوام متحدہ. اور وہ جہاں پہ طاقتور کا مفاد ہوتا ہے وہاں پہ تو کوئی نہ کوئی ہمیں ایکشن نظر آ جاتا ہے، ادروائز نہیں آتا. حالانکہ وہ نظر آنا چاہیے. ہم جیسے لوگ جو جرنلزم کے شعبے سے وابستہ ہیں، یا کچھ اور لوگ جو ہیومن رائٹس کے لیے مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ پش کرتے رہتے ہیں یونائٹڈ نیشن کو کہ آپ اپنا رول پلے کریں، انڈیویجول کیسز کے اندر بھی رول پلے کریں، آپ سامنے آئیں. جہاں پہ بھی کوئی ریاست چاہے وہ ڈیموکریسی کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہو، یا صحیح معنوں میں ڈکٹیٹرشپ ہو جیسا کہ سعودی عرب میں ہے، یا جس طریقے سے ایران میں ہے، تو وہاں پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ آواز ضرور اٹھائی جائے. وینزویلا کے اندر بھی جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کی جو ان کو گرفتار کیا گیا ہے، پریزیڈنٹ نکلس، ان کی بھی بہت زیادہ مطلب ہے کہ اپنے مخالفین کو کچلنے اور ان کو قتل کروانے کی بے شمار داستانیں. اور یہ پروپیگنڈا نہیں ہے میڈیا کا. بعض لوگ دیکھیں ویسٹرن میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدام کے خلاف، قذافی کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا گیا، غلط باتیں لکھی گئیں. لیکن یہ کہنا بھی بالکل جھوٹ بات ہے. ان کے اپنے لوگ، وہاں کے اپنے صحافی، وہاں کے اپنے شہری جن سے آپ ملتے ہیں، ایک دو نہیں بیسیوں، وہ آپ کو ظلم کی وہ ساری داستانوں کی تصدیق کرتے ہیں. آپ بات کو میں کنکلوڈ افغانستان کی مثال دے کر کرتا ہوں کہ اگر ایک ملک کے اندر اس طریقے کے دہشت گرد بیٹھے ہیں قبضہ کر کے، جن کو امریکہ خود اقتدار دے کر گیا ہے درجہ، یہ لوگوں کا قتل عام شروع کر دیں، یہ ظلم کو سپورٹ کریں، اور یہ وہاں پہ دہشت گردی کو سپورٹ کریں، اور وہاں سے دہشت گردی ایمینیٹ ہو کے پورے خطے کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے. آپ دیکھ لیں ہمسایہ ملک ہے پاکستان، وہ الزام لگاتا ہے کہ جی یہاں سے دہشت گرد آتے ہیں. اب جب پاکستان اس کا جواب دیتا ہے تو ہمارے بعض دوست کہتے ہیں جی جواب نہیں دینا چاہیے، ایک دوسرے ملک کو اس طرح کی چیز کا جواب نہیں دینا چاہیے. ہمارے بعض دوست جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. دیکھیں مثال تو ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کہیں گے نہیں یہ ادھر نہیں ملتی، یہ ادھر نہیں ملتی. میں کہیں ملانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، میں صرف ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ اگر کسی ملک کے اندر ایسی صورتحال، ایسا رجیم ہے جو ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے اپنے لوگوں پہ، یا ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو کیا اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ اگر ہونے چاہیے تو وہ کون کرے؟ کوئی دوسرا ملک کرے یا اقوام متحدہ کرے؟ کیا اقوام متحدہ کو اس پلیٹ فارم کا جو ایک کنسیپٹ تھا، جو ایک آئیڈیالوجی تھی، کیا اس کے تحت اس کو مستحکم کرنے، اس کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے، اس کے اوپر سارے ممالک کا اکٹھے ہونا اس بات کے اوپر ضروری ہے کہ نہیں؟ تاکہ اگر کہیں پہ کوئی ایکشن کرنا ہو، کوئی سینکشنز لگانی ہو، پہلا مرحلہ سینکشنز کا ہوتا ہے، وہ لگانی ہو، یا پھر اس کے آگے جا کے زبردستی کسی ڈکٹیٹر کا، کسی ظالم کا ہاتھ روکنا ہو، یا جس طرح افغانستان میں ٹیررزم کو پھیلایا جا رہا ہے، وہاں پہ کس طرح کا رجیم ہے جو ان کے اپنے لوگوں کو ختم کر دے گا. وہ افغان لوگوں کا ترجمان رجیم نہیں ہے. افغان لوگوں کی بڑی اکثریت بے شک اپنے مذہب سے جتنی بھی ایسوسیٹڈ ہو، وہ ان جانوروں کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن ان کا قبضہ ہے، بندوق کے زور پہ قبضہ ہے. تو کیا اس قبضے کو اس طرح برقرار رہنے دیا جائے؟ دنیا کے اندر اشتعال، دنیا کے اندر نفرت، دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلنے دی جائے؟ یہ چند بڑے بنیادی سوالات ہیں جن کے اوپر ہمیں بات کرنے کی، ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ بات نہیں کہ جی میں گل کہتی ہے کہ بس ایسے بات میں گل سننی نہیں. کسی بھی ملک کا کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ غلط ہے، اور جو بھی ماضی میں امریکہ نے کیا وہ بالکل غلط ہے. بالکل غلط ہے. غلط ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن جو دنیا کو ان ڈکٹیٹرز کے بارے میں یا ان رجیمز کے مظالم کے بارے میں باتیں کی گئیں، ان میں سے کتنی صحیح ہیں، کتنی غلط ہیں، یہ بھی موضوع گفتگو ہو سکتا ہے.
अब आ जाते ہیں آخری موضوع کے اوپر کہ کیا امریکہ نے جب جہاں جہاں حملہ کیا صرف معدنی وسائل اور آئل کے لیے کیا؟ تو اس کے اوپر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے بالکل وہ کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ امریکہ نے کہا کہ اگر ایران نے اپنے شہریوں پر جو کہ آج کل احتجاج کر رہے ہیں ان کے اوپر طاقت کا استعمال کیا تو امریکہ جواب دے گا۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ ایران میں ٹوٹل جتنے مظاہرے ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں، میرے خیال میں 15-20 سے زیادہ لوگ نہیں مرے۔ ساتھ ہی پاکستان ہے، پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگ مظاہروں کے اندر مارے جا چکے ہیں۔ امریکہ یہ بات پاکستان کے بارے میں نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان کی فوج پوری طرح امریکن ایڈمنسٹریشن، پینٹاگون، امریکی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مطلب معاملات درست ہیں۔ امریکہ ایران کے بارے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ایران کی جو رجیم ہے امریکہ اس کے خلاف ہے۔ اب ایران کے اندر بھی آئل تو ایسے بہت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اب وہاں پہ بات وہ کرے گا ایکشن لینے کی جہاں پہ اپنے انٹرسٹ ہیں، امریکہ کے اپنا مفاد ہے یا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہاں پہ وہ کرے گا۔ تو یہ والی بات اس حوالے سے کہ کیا جو ایک جو منرل ریسورسز ہوتے ہیں امریکہ کے مد نظر ایک وہ والا نقطہ یا وہ پوائنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کا جواب تمام رپورٹنگ جو آج تک ہوئی ہے، میں اپنی بات صرف نہیں کہہ رہا، خود جو امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا آج تک، تو یہ ایکسپلائٹ کرنا منرل ریسورسز کو، آئل ریزروز کو، یہ بالکل ون آف دا میجر آبجیکٹو ہمیشہ ہوتا ہے۔ اب ان ممالک کے اندر یہ بھی بات کی گئی، یہ خیر اس سوال کا جواب آ گیا کہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جو کہ بڑی غلط بات ہے، یہ جو بڑی غلط بات ہے، لیکن یہ ایک علیحدہ سوال ہے، اس کے اوپر علیحدہ ڈسکشن ہوگی۔ کسی ملک کے اندر ظلم ہے، جبر ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے ڈیل کرے، یہ دوسرا سوال ہے۔ اب وہ جو ڈیل کرے وہ کس طریقے سے کرے، کون ایکشن لے، اقوام متحدہ لے یا کوئی ایک ملک اقوام متحدہ کے بہاف کے اوپر لے، کس حد تک لے یا بالکل نہ لے، صرف ان لوگوں کو کا ویٹ کیا جائے کہ وہ کھڑے ہوں گے ظالم کے خلاف اور کچھ کریں گے، ایک ایسی صورت میں جب اس حکمران کے ظلم کو اس حکومت کے جو الائز پاورفل کنٹریز ہیں وہ سپورٹ بھی کر رہے ہوں کہ ہاں تنو عوام نو مارو لوگوں کو، تو اس ساری صورتحال کا حل کیا نکلے گا؟ یہ بڑے سنجیدہ، بڑے کمپلیکیٹڈ سوالات ہیں موجودہ دنیا کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے، جو بھی ایک انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اس کے، یہ اتنے آسان نہیں ہے کہ آپ ایک پوزیشن لے کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں نہیں میں ہمیں کیا کہتے ہیں جی ہے، یہ صرف اسلام کے اوپر حملہ ہے یا یہ کرسچینٹی کے اوپر حملہ ہے یا یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے یا نہیں ہے، یہ تیل کی جنگ ہے یا نہیں ہے۔ جو بھی طاقتور ملک ہوگا، جو بھی ریزروز ہوں گے، وہ اس کے پیچھے جائے گا۔ یہ پوری دنیا کی تاریخ ہے، اس کو جسٹیفائی بالکل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بہتر نظام کے قیام کے لیے کوشش ضرور کی جا سکتی ہے، جس کے لیے تمام ممالک کا اتفاق کرنا، کسی ایک بات کے اوپر اکٹھا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ادروائز تو رول آف جنگل ہی پریویل کرے گا، جو طاقتور ہوگا وہ اپنی مرضی کرے گا۔ اگر ممالک تقسیم رہیں گے، اگر اکٹھے نہیں ہوں گے چند بنیادی اصولوں کے اوپر، تو پھر وہی ہوگا جو ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وینزویلا کے اندر وہ ہم نے ڈسکس کی، ایران کے اندر مظاہرے جاری ہیں، لیٹسٹ صورتحال کے مطابق بھی کچھ لوگ مارے گئے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر بھی، بعض اوقات ان کی انٹینسٹی ذرا مظاہروں کی کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات زیادہ ہو جاتی ہے، یہ بات کس طرف جائے گی، کیا وہاں پہ بھی کوئی انٹرونشن ہوگی؟ ہم نے دیکھا ایک افریقہ کے ملک کے اوپر بھی امریکہ نے کچھ دن پہلے حملہ کیا، امریکہ کے جو دعوے ہیں پاناما کے حوالے سے آپ نے سنے، پاناما کینال کے حوالے سے، جو گرین لینڈ کے حوالے سے جو باتیں آپ نے سنی، عجیب و غریب واقعات دنیا میں ہونے جا رہے ہیں، اور عمومی طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ اپنے ملک کے اندر عوام کے اوپر مظالم کو بڑھا رہے ہیں، ڈائسنٹ کو کچل رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کہیں پہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کے لیے یقینی طور پہ دنیا کو اکٹھے ہونا اور ایک مناسب حکمت عملی بنانا اس حوالے سے ضروری ہے۔ آپ کے ساتھ اسی معاملات کے اوپر گفتگو کل بھی جاری رہے گی۔ بہت شکریہ۔